السلام علیکم مومن مسلمانوں اور تمام انسانوں. اپنی بات کا آغاز ان جملوں سے کرتی ہوں. میں واقف ہوں محبت کے ان دنوں سے جب پیر زمین پر نہیں ٹکتے، اور میں واقف ہوں بربادی کے ان دنوں سے جب پیروں کے نیچے زمین پر نہیں رہتی. دیکھیں، نہ تو یہ کسی مرد یا عورت کے لیے، یہ انسان کی فطرت کے لیے میں نے ویڈیو بنانی ہے کہ انسان فطرتاً کیسا ہوتا ہے، اور دور حاضر میں اپنی ہی فطرت کو انسان کس طرح سے چھپا لیتا ہے. اور زیادہ تر جو آج کل لڑکیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اسکیمز ہو رہے ہیں، انہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور انہیں پہلے محبت کے جال میں بدترین، میں بہترین نہیں کہوں گی، یہاں پہ میں بدترین لفظ یوز کروں گی، بدترین طریقے سے پھنسایا جاتا ہے. انہیں عزت دی جاتی ہے، ان کو ویلیو دی جاتی ہے، انہیں محبت دی جاتی ہے. اور یہ سب سے زیادہ ورکنگ وومنس کے ساتھ ہو رہا ہے، جو لڑکیاں ٹین ایج میں، ابھی وہ گھر سے باہر نکل رہی ہوتی ہے، ابھی وہ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، کوئی ایک شخص عورت پر، اس لڑکی پر اس طرح قابض ہو جاتا ہے حواس پر کہ پھر وہ اپنی زندگی کے بڑے بڑے ڈیسیجنز صرف اس بہکاوے چھلاوے سیراب میں آ کر لے لیتی ہے. تو دیکھیے، میں یہ نہیں مانتی کہ کچھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یہ آپ بیتی ہے. ہر انسان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ سب سے، میں کسی اور کی بات سنتی وہ ایک الگ بات ہے. یہ اویئرنیس ہے، یہ اویئرنیس ہر اس لڑکی کے لیے جو کہ اپنے ماں باپ پر یقین چھوڑ کر کسی غیر بندے پر یقین کرتی ہے، اور وہ غیر بندہ جب اسے دھتکار کر، ذلیل کر کر، خوار کر کر اس دنیا میں چھوڑتا ہے، تو وہ ماں باپ جنہیں وہ چھوڑ کے جاتی ہے، پھر وہ ان کے پوری کی پوری زندگی کا یہ روگ ہو جاتا ہے کہ ہماری اولاد کے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے. اللہ پاک سے شکوے ہوتے ہیں. پھر یہ تو بات کی بات آتی ہے ہر اس لڑکی کے لیے جو ابھی کسی کے محبت کے سیراب میں پھنس کر اپنی زندگی کا بڑا انیشیٹو لے رہی ہے. پہلے وہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ جانے، پہلے وہ اس کے بارے میں چھان بین کرے، پہلے وہ اس کے بارے میں مکمل طور پر جاننے کی کوشش کرے. اگر وہ نہیں جانتی کہ اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے یا بائی دا نیچر وہ کیسا ہے، تو وہ اپنی زندگی کا بڑا فیصلہ صرف ایک شخص کے لیے نہیں، ابھی بھی وقت ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آ گئی تو ابھی بھی وقت ہے. پہلے آپ سب کچھ ریکگنائزیشنز کریں، ٹھیک ہے، آپ سرچنگ کریں. اگر ماں باپ کسی بھی بچی کا رشتہ کرتے ہیں تو نصیب میں جو ہوتا ہے وہ اللہ پاک کرتے ہیں، پر اپنی طرف سے ماں باپ پوری کی پوری سیٹسفیکشن کرتے ہیں. میں نے کافی منگنیاں ہو کر ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ ماں باپ کو آخر میں پتہ چلتا ہے لڑکے میں خرابی ہے، لڑکی کے گھر والوں میں خرابی ہے. یہ جو انگیجمنٹس ٹوٹتی ہے کوئی نہ کوئی خرابی کے تحت ٹوٹتی ہے. اور یہ جو لڑکیاں کھلا لے رہی ہے، کھلا کا ریشو بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ بھی یہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں خرابی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاکستان میں عورت کو بدترین طریقے سے یوٹیلائز کیا جا رہا ہے، صرف اور صرف نکاح کے نام پہ. پہلے لوگ دھوکہ دیتے تھے محبت کا جال پھنسا کر، اب لوگ کورٹ میرجز کر کر بھی ایک بندی ہوتی ہے اور اس کو بغیر اپنے گھر میں بھی بیوی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، دوسری بیوی بھی بناتے ہیں، ان لڑکیوں کو ذلیل بھی کرتے ہیں، اور وہ اپنا گھر بھی خود چلا رہی ہوتی ہے. یہ میری اپنی سمجھ لے آپ بیتی ہے، سیلف آبزرویشن بھی ہے. یہ میرے ہی نہیں، کافی لوگوں ایسے لڑکیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. مرد صرف اپنا ذہنی سکون پانے کے لیے ایک عورت، کسی کی زندہ جیتی جاگتی بیٹی کی زندگی خراب کرنے پر ابھی ریڈی ہے. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی زندگی میں آگے جا کے کیا ہوگا، یا میں اس کی زندگی میں کس قسم کی پریشانیاں لا رہا ہوں، یا میرے اس فیصلے کے بعد اگر کل یہ لڑکی مجھ سے الگ ہو جاتی ہے تو میری
اس کی زندگی میں آگے بھی اتنی ہی مشکل ہو جائے گی. مرد یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے راضی نہیں ہے. اسے جو لطف چاہیے ہوتا ہے وہ اپنے وقت پر سوچ سمجھ کر عورت کے ذہن سے کھیل کر لے لیتا ہے. آپ برائے مہربانی لڑکیوں سمجھو. اور یہ لڑکیوں کے ساتھ بھی نہیں ہو رہا ہے, ایسا مردوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, پر ریشو لڑکیوں کا زیادہ ہے کیونکہ یہ ٹین ایج میں باہر نکل رہی ہے, وہ جینا سیکھنے کے لیے باہر نکلتی ہے اور کوئی ان کی سانسیں روک لیتا ہے ان کے اوپر اپنے فیصلے مسلط کر کے. تو برائے مہربانی فوکسڈ سرچنگ, اور اگر آپ باہر نکل رہے ہیں تو آپ اپنا گول بنائیں. مرد آپ کا گول نہیں ہے زندگی کا. مرد وہ بہترین ہوتا ہے جو آپ کو پوری سیلف سیٹسفیکشن دے, جو آپ کو زندگی میں کبھی بھی کسی قسم کا یقین ہو کہ دھوکہ نہیں دے گا. پھر بھی مرد کے معاملے میں ایک آنکھ کو عورت کو کھلی ہی رکھنی چاہیے. بہت 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 زیادہ مقدار میں لوگوں کو یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ عورت پر دور حاضر میں ظلم کیسے کیا جا رہا ہے. نفسیاتی ظلم ہو رہا ہے ابھی عورت پر. پہلے لوگ مارا کرتے تھے, پہلے لوگ الگ طریقے سے عورت کو ظلم کا نشانہ بنایا کرتے تھے. پہلے کے دور میں یہ ہوتا تھا بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دی جاتی تھی. اب بیٹیوں کو بڑے لاڈ پیار سے ماں باپ پالتے ہیں, اور جن کی پرورش, میں یہی ورڈ یوز کروں گی, جن مردوں کی صحیح معنی میں پرورش نہیں ہوتی, جو صرف اور صرف پالے جاتا ہے, جنہیں اپنے خواہشات پر پوری کی پوری ان کی صلاحیت صرف اپنی ذہنی صلاحیت وہ صرف اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. تو ان لوگوں کا ایم ہوتا ہے معصوم لڑکیاں. اور میں نے تو کسی انٹرویو میں یہ بھی سنا تھا کہ ایک 40 ایئرس کا بندہ کہتا ہے, 40 ایئرس کا بندہ کہتا ہے کہ اگر شادی کرنی ہے تو کسی مطلب محبت کرنی ہے, شادی کرنی ہے, یا اگر پھنسانا ورڈ یوز تھا, یہ میں کرنا نہیں چاہ رہی تھی بٹ ضروری ہے کرنے کا, اگر کسی لڑکی کو پھنسانا ہے تو اس کی ایج کے ساتھ اسے پھنسائیں. آپ سے کبھی بھی کوئی 30 سال کی لڑکی آسانی سے نہیں پھنس سکتی. وہ محبت کے سیراب میں اتنی آسانی سے نہیں آتی. وہ مائنڈلی اتنی دنیا دیکھ چکی ہوتی ہے کہ اس کو اپنی اہمیت پتہ ہوتی ہے. ایز کمپیئر 18 سال کی لڑکی ابھی اپنے ماں باپ کے گھر سے نکلی ہوتی ہے, اسے اتنا پتہ نہیں ہوتا, اسے دنیا دیکھی نہیں ہوتی. پھر اسے دنیا آپ جیسے لوگ دکھا کر 30 سال کی عمر میں اس قدر بے یقینی کے سفر تک لے کر چلے جاتے ہیں کہ پھر وہ دوبارہ زندگی میں کسی پر یقین نہیں کر پاتی. اس لیے مردوں کا ٹارگٹ 30 ایئرس اولڈ نہیں ہے. مردوں کا ٹارگٹ ایسے مردوں کا ٹارگٹ صرف اور صرف وہ لڑکیاں ہیں جو 18 سے لے کر 30 ایئرس تک کے درمیان کا ریشو ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کی ایج 18 سے 30 تک کے اندر ہے تو برائے مہربانی اگر کوئی آپ کی زندگی میں مرد ہے اس کے بارے میں اپنے ماں باپ کو بتاؤ, اس کے بارے میں سرچنگ کرے, اس کے بارے میں سیلف سیٹسفیکشن کرے, اور پھر اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیں. دیکھیں, آپ کو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ نکاح کے نام پر لوگ آپ کو یوٹیلائز کر رہے ہیں, اور نکاح جیسے پاک رشتے کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے. ہمارا دن اتنا مشکل نہیں تھا, نکاح جیسے پاک رشتے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اور عورت جیسی ہستی جسے بہت اللہ پاک نے بھی اسے ناز سے رکھنے کا حکم دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب سیرت دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے ناز نخرے کیا ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت عائشہ کا
کس طرح سے پروٹوکول رکھا تھا. اگر ان کی جویلری گم ہو جاتی تھی تو وہ کیسے فکر مند ہوا کرتے تھے. اگر وہ سو رہی ہوتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوتی اتارے بغیر کمرے سے خاموشی سے نکلتے تھے. انہیں بغیر ضرورت کے اٹھاتے بھی نہیں تھے. اس جو سیریز عورتوں کی چل رہی ہے، ہم بھی کہیں نہ کہیں عزت کے حامل حقدار ہیں. اگر کوئی عورت مارچ میں یہ کہتی ہے، عجیب ان کے سلوگنس ہوتے ہیں، میں ان سلوگنس کو مانتی ہی نہیں ہوں. میں سلوگن صرف وہ مانتی ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جتنی عزت دی. ہمارے باپ ایسے ہیں کہ ہم جہاں نہیں بھی ہوتے، جہاں ہماری بات ہوتی ہے، ان کی آنکھوں میں شفقت آ جاتی ہے. اور ہمارے درمیان ہم جن مردوں سے نکاح کر رہے ہوتے ہیں وہ مرد ایسے ہیں کہ ہماری غیر ضروری باتیں بھی لوگوں میں کرتے ہیں. میں نے یہ سب کچھ آبزرو کیا ہے. تو برائے مہربانی ذرا سوچیے، اور تو اپنے بارے میں ذرا سوچیے. اسپیسیفکلی ویڈیو آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ.